اس طرح کے تو آگے نہ وہ مبتدا اور یہ خبر نہیں ہوگا؟ ذالک کی خبر ہو جائے گی نحو مضاف اچھا معطوف اچھا، علیہ۔ ذالک نحو، اچھا، ٹھیک ہے۔ متواتر کا سبق ہمارا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ خبر الاحادی لغتاً الاحاد جمع احاد بمعنى الواحد وخبر الواحد ما يروي شخص واحد۔ خبر واحد وہ ہے جس کو ایک شخص روایت کرے، یہ لغوی تعریف ہے، یہ اصطلاحی تعریف نہیں ہے۔ بعض طلبا سے اساتذہ پوچھے نا کہ خبر واحد کسے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو ایک راوی روایت کرے، یہ تعریف صحیح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ یہ کیا کون سا معنی ہے؟ لغوی معنی۔ کیونکہ اگر خبر روایت کو ایک روایت کرے گا نا تو پھر مشہور اور عزیز خارج ہو جائے گی، کیونکہ اس میں تین اور دو ہوتے ہیں، اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ حکم ہو ہوں اصطلاح ما لم یجمع، وہ خبر جو جمع نہ کر سکے، جس نے جمع نہ کی ہوں شروط المتواتری، متواتر کی شروط، یعنی جس نے متواتر کی شروط جمع نہ کی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو خبر روایت کہتے ہیں۔ یعنی جو متواتر کی لمٹ تک نہ پہنچے، متواتر کی مقدار تک نہ پہنچے۔ حکم ہو یفید العلم النظریہ، علم نظری کا فرد دیتی ہے، العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، ایسا علم جس کی بنیاد اور انحصار کس پر ہوتا ہے؟ غور و فکر، استدلال اور تحقیق پر، سند چیک کرنے پر، راویوں کے حافظے چیک کرنے پر، اتصال سند کو چیک کرنے پر، جو منحصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ محترم، جی یہ ہمارے خرم بھائی نے ایک سوال کیا تھا گروپ میں، ابھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے تو بڑا اچھا سوال تھا، جی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا کریں آپ سے، اس میں بڑا جی علمی پوائنٹ تھا۔ خرم بھائی ذرا پوچھیے گا۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ میں کل لیکچر سن رہا تھا یہ متواتر والا نا، تو اس پہ آپ نے کچھ باتیں کی تھیں جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جو عدد ہے اگر وہ سبھی جھوٹے ہوں تو پھر کیسے خبر متواتر ہوگی، کیا پھر بھی مانیں گے؟ تو اس میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی کہ یہ جو ہم تعریفیں پڑھتے ہیں، یہ تو میرے خیال میں شاید سبھی نے اسی طرح کی ہوئی ہیں کہ اس میں کم از کم 10 روات ہوں یا اس طرح سے۔ تو آپ نے جو کل شیخ ان تعریفات پہ جو اعتراضات کیے تھے، تو کیا یہ ہمارے جو اہل الحدیث ہیں یہ ان کی طرف سے ہیں اور جی، متقدمین؟ یہ اہل الحدیث کی طرف سے۔ جی، اور متقدمین میں کنہوں نے، کسی نے یہ اعتراضات شیخ نقل کیے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، یہ جو ہے نا تقسیم جو ہے متواتر اور خبر روایت کی جو تقسیم ہے، اور اس کی جو بنیاد انہوں نے کھڑی کی ہے نصوص کے انکار کے لیے، تو اس تقسیم سے اہل حدیث کو سخت اختلاف ہے۔ صحیح ہے، یہ متکلمین فلاسفہ کی یہ تقسیم ہے، اگرچہ محدثین کی کتابوں میں بھی یہ آئی ہے، لیکن محدثین نے انہیں ایک خاص معنی میں رکھا ہے۔ صحیح ہے، تو اس کے لیے مختلف علماء نے اس پہ بحث کی ہے۔ سب سے اچھی بحث کی ہے مولانا الامام الاصولی ثناء اللہ زاہدی حافظ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے ثواقب الانظار، جو کہ نور الانوار، یہ جو کتاب ہے نا حنفیوں کا اصول کی جی کتاب ہے، اس پہ انہوں نے رد لکھا ہے ثواقب الانظار۔ اس میں انہوں نے جو اہل اہل رائے احناف کا جو طریقہ ہے استدلال ہے، اور جو ان کا انداز، اس کو، اور جو اہل الحدیث کا انداز ہے، دونوں کو ڈسکس کیے، دونوں کی دونوں بڑا اچھا مقارنہ اور موازنہ کیا۔ تو اس میں انہوں نے یہ احناف نے جو تعریف کی ہے اس پر بہترین نقد کی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جی آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ تو یہ تقسیم جو ہے، یہ اس لیے ہمیں اس تقسیم سے اختلاف ہے کیونکہ بہت سارے گمراہ اس تقسیم کے ذریعے سے نصوص کا انکار کرتے ہیں، ان کا جیسا کہ اس جی لیکچر میں آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی تو جب آپ ایک تقسیم کو اتنا اوپر لے کر جا رہے ہیں اور اس سے نصوص کا آپ انکار کر رہے ہیں، عقیدہ اس سے ثابت کر رہے ہیں، عمل عقیدہ کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے قرآن کی تخصیص نہیں کر رہے، عام کو خاص نہیں کر رہے، صحیح ہے، تو جبکہ وہ جو تعریف ہے خود ہی وہ بیچاری اتنی بے بودی اور کمزور ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟
جی تو اس لیے ہمیں شیخ اس میں تعریف سے جی جی میرا مطلب ہم تو جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے تو احناف تو کہتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، اسی جی طرح بالکل شیخ؟ اسی جی طرح تو میرا جی اگر ہم تو چونکہ قائل ہیں اس بات کے کہ خبر واحد سے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے، تو بالکل اگر ہم اس عقیدے کو رکھتے ہوئے اگر یہ تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اس کی جو حدیث کی جو اقسام ہے اس میں آتا ہے نا، ہمارے تو حدیث حجت ہے عمل میں بھی اور عقیدہ میں بھی، جی صحیح حدیث۔ میں نے گزارش کی جی تھی کہ اگر اس تقسیم کو محدثین کے منہج پہ لیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جی جی ٹھیک یہ ہے، میں نے بس پھر بالکل تو آخر ٹھیک پر ارشاد فرمایا تھا، شاید ہے۔ آپ نے وہ چیزیں سنی ہے کہ نہیں. میں نے کہا تھا کہ نہیں، اگر یہ تقسیم اس طرح کرتے جس طرح امام بخاری نے کی ہے، لقد جی جی تواتر بالکل، المانع کی میں نے مثال دی تھی، تو جی ہمیں اس سے کوئی ہاں جی اختلاف بالکل، نہیں. ٹھیک ہے جی کہ دس بالکل، دیکھیں خبر باری کی یقین کا فائدہ دیتی ہے، صحیح ہے. جی عام جو خبر واحد ہے وہ بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے، یہ بھی اس میں ذرا بال- تھوڑا سا زیادہ یقین ہو جاتا ہے. بالکل سمجھے کہ نہیں. اور پھر ٹھیک، محدثین صفات کو دیکھتے تھے، ضبط کو دیکھتے تھے، عدالت کو دیکھتے تھے. یہ جی تو نہ عدالت دیکھتے ہیں نہ ضبط دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں بس تواتر ہو، اور جھوٹی روایت کو بھی متواتر کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تواتر عملی ہے. صحیح. اور منکرین حدیث غامدی وہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں تواتر ہے. تو گویا جی کہ تواتر کو انہوں نے نا ایک ہتھیار سمجھ لیا. تو ہمیں ڈسکس تو کرنا ہوگا کہ جس ہتھیار سے یہ نصوص کا انکار کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. بالکل کیا خیال ہے؟ سمجھے کہ اس کو دلیل کے جو ہے کسوٹی میں پرکھا جائے گا، اس کو تولا جائے گا. کیونکہ ظاہر جی ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو اصول ہیں یہ شریعت پہ حاکم نہیں ہے. شرع تو مکمل ہو چکی ہے، یہ اصول خادم ہے. سمجھے کہ نہیں. جی اگر کوئی ان بالکل اصول صحیح، کو کے ساتھ شریعت کا انکار کرے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا. صحیح ہے، اس کو پکڑ ٹھیک لیا ہے جائے گا. بالکل صحیح. اور اس جی پر الحمدللہ ہمارے لیکچر کے اندر بہت ساری مثالیں آج بھی میں نے دی ہیں کہ جو ان اصولوں سے نصوص کا انکار کرتا ہے یا منچائی تفسیر کرتا ہے یا حدیث کا معنی بگاڑتا ہے تو محدثین اس کو پکڑتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. جی اسی طرح کہتے ہیں ان کا جی عقیدہ ہے وحدت وحدت الوجود. الوجود. اور اس پہ جی دلیلیں کون سی ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ جی أَيْنَمَا كُنتُمْ جدھر بھی تم. اب جی مجھے بتائیے کیا مع کی جو دلالت ہے لغت کے اندر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مطلب آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا؟ نہیں، ضروری تو نہیں۔ ضروری تو نہیں ہے نا. ہو جی سکتا ہے وہ لاہور بیٹھ کر کہہ رہا ہو جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سمجھے کہ جی نہیں. صحیح ہے. جی اب آپ کدھر ہیں اور میں کہاں ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم ایک ساتھ ہیں. جی مطلب سمجھے کہ مدد نہیں. ساتھ ہے. سمجھے کہ اچھا نہیں. شیخ محترم، یہ جو آپ نے ایک مثال دی اس پہ میرا ایک سوال ہے، کافی ٹائم سے میں ذرا اس پہ کلیئر نہیں ہوں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے شیخ کہ ہم صفات میں تعویل نہیں کرتے، اسی ہوں، طرح جی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، جی تو شیخ جب یہاں پہ بات آتی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جی تو شیخ ہم اس پہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی صفت علمی کے ساتھ ہے، جی. تو کیا یہ تعویل نہ ہوئی؟ بہت اچھا سوال، بہت ویلڈ سوال. دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقی طور پہ مانتے ہیں. جی صحیح ہے. اس میں اس جی کا انکار نہیں کرتے، اس کی تشبیہ بیان نہیں کرتے، اس کی جی تعویل نہیں کرتے. ایسے ہی ہم نے عقیدہ کی کتابوں میں پڑھا ہے. جی صحیح ہے. تو پھر ہم یہ کیوں تعویل کرتے ہیں؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل السنہ جو ہے نا، اہل السنہ جی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقی طور پہ مانتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب حقیقی طور پہ ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس صفت کا ترجمہ نہیں کرتے یا اس کا معنی نہیں کرتے یا اس کا جی لازم معنی بیان نہیں کرتے. جی وہ اس کا معنی بھی کریں گے. صحیح ہے. جی صرف جی اس کی حقیقت کے متعلق کہیں گے کہ اللہ جانتا ہے، باقی معنی بھی کریں گے، اس کی تفسیر بھی کریں گے. اصل جیسے ہم کہتے صفت ہیں کو مان کیفیت کر. مجہول ہے۔ جی بالکل. جی. جی تو اصل صفت کو مان کر وہ اس کا لازم معنی کریں گے، اور یہ جو ہے نا چیز ان کے لیے باعث سے آر نہیں ہوگی. یہ کہنا کہ اہل حدیث تعویل نہیں کرتے، صحیح ہے، تعویل کرتے ہیں اہل حدیث، تعویل. کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میری اتنی عبادت کرتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں.
میں اس کا बिल्कुल पाँव बन जाता हूँ, ठीक है जिससे। जी तो इसका हकीकी माना क्या है? अल्लाह ताला हकीकी के तो हाथ यही है, है अल्लाह ना ताला कि के पाँव हैं। अल्लाह ताला जी बंदे के अंदर अल्लाह ताला का वजूद नाउजुबिल्लाह आ जाता है। हकीकी माना तो यही है ना। जी जी, जैसे ये हम्म हाँ, बिदाई करते हैं उस तरह जिसे से विधि करते हैं वाजुल वजूद, वो कहते हैं वहादतुल देखो वजूद खालिक के और लिए। मखलूक। ठीक। जी, तो हम यहाँ हकीकी माना लेते हैं या हम इसकी तावील करते हैं? हम तो इसकी तावील करते हैं। तावील करते तावील हैं। करते हैं। इसका माना जी, ये है कि तावील हम भी करते हैं, लेकिन हमारे तावील के उसूल और हैं और उनकी तावील के उसूल और है। और हैं। और है। हम जो तावील करते हैं वो हम्म किताब और सुन्नत के दलाइल पे मबनी होती है, सलफ के मनहज पर होती है, असल सिफत को मान कर होती है। असल सिफत को क्या होती है? मानकर। मानकर। वो तावील करते ही हम्म, इसलिए कि वो सिफत का इनकार करते हैं। वो कहते हैं अगर हम सिफत मानेंगे तो तशबीह लाजिम आएगी, तशबीह लाजिम जी आएगी, लिहाजा लैसा कमिस्लिही शै। पहले वो नहीं सक मुशब्बे बनते मिसल। हैं, पहले वो मुशब्बे बनते हैं, वो कहते हैं कि तशबीह देंगे, फिर मुशब्बे जी बन के वो मुअत्तिल बनते हैं अल्लाह ताला से। जी वो कहते हैं कि अगर हम समा मानेंगे तो अल्लाह ताला के तो कान लाजिम आएंगे, ठीक है। जी तो लिहाजा हम इसका इनकार करते हैं, लैसा कमिस्लिही शै। तो जी जहां कोई सिफत आती है उसका वो माना हकीकी छोड़ के दूसरा माना लेते हैं, असल जी सिफत को नहीं मानते। सही है। मिसाल के तौर जी पर यद का माना वो कुदरत कर लेंगे, असल को जी छोड़ बिल्कुल। देंगे, इनकार करने की। उनको कुदरत का माने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि पढ़ने वाले के जहन में ये जाए नहीं कि अल्लाह का हाथ है, क्योंकि अगर हाथ मानेंगे तो तशबीह लाजिम आएगी। जी जिस तरह ठीक है। अहले कुरान ने सारा जबकि किया कुछ बिल्कुल ऐसे ही। जबकि जबकि अहले सुन्नत क्या करते हैं? अहले जी सुन्नत असल सिफत को मानते हैं। क्या करते हैं? असल असल सिफत सिफत को को मानते हैं, मानते हैं। हाँ, फिर उस उसमें सिफत के तस्वीर फिर जितने आगे लवाजिम होते हैं, उसके जितने मानी होते हैं, उसके जितने तकाजे होते हैं, वो भी मानते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, इन अल्लाह माना। अहले सुन्नत इस सिफत को मानते हैं कि अल्लाह ताला की सिफत मैयत है, और जी सिफत मैयत हम्म, का तकाजा ये है कि जो साथ होता है वो जानता है, जो साथ होता है। वो जानता है। जानता है। इसलिए ये हम्म मतलब है कि इश्काल है। शेख इब्न उसैमीन की किताब है अल कवाइदुल मुस्ला, शरह कवाइदुल मुस्ला, उसमें, और हाफिज इब्न कय्यम की किताब है अस्सवाइकुल मुरसला, उन्होंने इसमें बहुत अच्छे से ये हल किया है कि कौन सी तावील सही है और कौन सी तावील गलत है, और दोनों के हम्म जवाबित क्या हैं, दोनों के हम्म, वाजिब जवाबित। वाबित। जवाबित क्या हैं। कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह माशा मजीद आपको समझाएंगे। जी माशाल्लाह। वाज़ेह? सवाल क्लियर हो? हाँ, अभी है इंशाल्लाह शेख किसी दिन वो इसको तफसील से देख लेंगे। मैं जरा दोबारा से भी इसको देख लूंगा। तो आपसे ये तो मैं एमफिल जब कर रहा था शेख, तो उस वक्त मेरा तौहीद अस्मा और सिफात पे मकाला लिख रहा था। तो उस वक्त ये सवाल सामने आया था, तो जरा कंफ्यूजन रही थी। तो बाद में सवालात किए, लेकिन इस तरह से जैसे आपने बताया ना, ये जो अहलुल हदीस भी तावील करते हैं, लेकिन जो एक तावील तावील बिल्कुल बातिला बमाना है बिल्कुल। तावील की ना तीन अकसाम है। एक जी तावील होती है तफसीर के माना में। एक तावील क्या होती है? जी तफसीर। तफसीर के मोड़ने के माना। माने में। हाँ, तफसीर तफसील। तशरीह के माना में। आप उठाएंगे ना तफसीर की किताब में, तबरी, जी इमाम तबरी की आप तफसीर की कोई जेल उठा ले, उसमें लिखा होगा बाबू तावीली कौलिल्लाह, बाबू जी तावील। तावील कौल। तावीली। सही। सही है, तावीली कौलिल्लाह। तो यहाँ तफसीर मुराद है, वो उसकी आगे फिर क्या करते हैं? तफसीर। तफसीर तफसीर। करते हैं। ठीक है। दूसरा इसका माना होता है अंजाम, हकीकत। सही है, जी अंजाम। हम्म जिस तरह सैयदना यूसुफ ने कहा था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हादा तअवील गालिब रुया या मिन कब्ल, जी ए हम्म अब्बाजान ये मेरे ख्वाब की क्या है? ताबीर है, अंजाम। ताबीर। ताबीर और अंजाम है, ठीक है। इसका माना जो है अंजाम। और तीसरा जो इसका मजमूम माना है, वो है कि राजे माने को छोड़कर मरजू माना मुराद लेना। राजे माना छोड़कर, मरजू माना मरजू। मुराद। जिस तरह के हनफी कहते हैं ना, हदीस में आता है कि लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। सही, अल्लाह की लानत हो हलाला करने वाला और जिसके लिए करवाया जा रहा है। वो कहते हैं लअल्लल मुरादा बिल्लानति अर्रहमा, कि यहाँ लानत से मुराद हो सकता है रहमत हो। ये बाज अहनाफ ने लिखा है अपनी किताबों में। तो अब ये क्या होगा? लानत का माना रहमत करना क्या होगा? तावीले मजमूम। मजमूम होगा, ठीक है। तो सलफ की कलाम में जो पाई जाती है वो तफसीर के माना में है। सही है, तफसीर के माना में। तो ये जी तीन इसके इसके मानी हैं।
تو بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں نا وہ تقسیم ساری نہیں ہوتی، ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جب ساری آتی ہے تو تب اس کا شبہ زائل ہوتا ہے، جی جب ایک قسم ہوتی ہے تو اس کے متضاد کوئی چیز آئے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے. تو جب تعویل کی یہ تینوں قسمیں ہوگی نا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور کن لوگوں کے یہاں کون سی تعویل پائی جاتی ہے؟ اب جتنے بھی اہل اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی بدلنے والے وہ ہمیشہ تعویل مضموم کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات کے انکار کے لیے. جی سمجھ آ گئی؟ صحیح. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ شیخ محترم، بارک اللہ فیک. سر جی یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ اصول حدیث انہوں نے بھی لکھے ہیں، اسماء اللہ زاہدی صاحب نے حفظ اللہ، تو انہوں نے جو ثواقب اس میں الانظار. لکھی ہیں، ہاں میں یہ یہ تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے بھی واقف یہی چیزیں لکھی ہیں، تعریف اور اس کی اقسام وغیرہ، یا انہوں نے اہل حدیث کے منہج کے مطابق لکھا ہے؟ کچھ کتابیں ہیں اہل حدیث کے منہج کے مطابق اصول کی، انہوں نے توڑی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے، وہ جدھر بھی جاتے ہیں وہ اس کا خلاف کرتے ہیں. وہ لکھتے تو یہی ہے اصولیوں کی مطلب، لیکن اس پہ نقد کرتے ہیں. صحیح، جی ہاں، انہوں نے سب پہ نقد کیا، لکھی. اب پہلے دیکھیں، یاد تو میں نے بھی آپ کو یہی کروائی ہے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ کتاب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. جی بالکل. تو اس میں ہم نے یہ اصلاح کر دی کہ اگر آپ ہمارے مطابق اس کی کریں گے تو وہ راوی عادل اور ضابط ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ جی راوی عادل اور ثابت ہونے چاہیے. ضابط ہونے چاہیے، باقی شرطیں حدیث کی اس میں پوری ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر جی عدد کثیر ہو جاتا ہے یا حافظہ کسی کا مضبوط ہے یا مزید کوئی کسی کے اندر خوبی ہے تو واقعتاً پھر وہ اس سے ہمیں تواتر حاصل ہو سکتا ہے، یا وہ مضمون کئی سندوں سے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت جی زیادہ ہے تو محدثین کہہ دیتے ہیں کہ یہ تواتر ہے. تو یعنی اس میں اتنی جو سی بات. پہلی شرط ہے نا کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، یا جو راوی ہیں وہ 10 سے عدد 10 ہوں کم کثیر از ہے، کم، عدد عادل اور کثیر ہو، ضابط کا اگر ہو، جی جی کہ ہاں عادل اور عادل ہو، ضابط راوی ہوں 10 ہوں کم از کم، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے. پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں. کیا خیال؟ جی ٹھیک ہے. جی جی جب آپ بالکل. کہیں گے کہ عدد کثیر ہو اور وہ سارے جھوٹے ہوں تو ہم نے اس عدد کثیر کا چارٹ میں ڈالنا ہے، اس کو کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے، اگر ہمیں تو بالکل کوئی ایسا. فائدہ نہیں اس کا. جی ہمارے ہاں تو معیاری ضبط اور عدالت ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو شروط ہے. جی بالکل. تو یہ 2-3 کتابیں ہیں بہت اچھی ہیں. ایک اسی طرح اصول شاشی پہ رد ہے ان کے شاگرد محمود خضری، ان کا وہ بھی تقریباً وہی ہے. تو بہرحال ہم نے اپنے استاد محترم حافظ محمد شریف حافظ اللہ تعالیٰ ان سے جب اصول فقہ کا سبق لیا تھا تو وہ اچھا نقد وہ ماشاءاللہ کرتے تھے، لکھواتے بھی تھے، مراجعت بھی کرواتے تھے. صحیح ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے اس کو پڑھا ہے، اب اس کا مطالعہ کیا، تو میں نے شرح نخبہ میں بھی اس کو پڑھا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ پڑھا ہے، تو کافی چیزیں مطلب اور بھی ذہن میں آئی ہیں الحمدللہ. اصول فقہ تو وہ جو الوسائمین صاحب کی تھی وہ تقریباً ٹھیک ہی تھی، اس میں 1-2 چیزیں تھیں بس جو تھوڑی جس میں ہم نے ڈیٹیل جی جو ہماری بالکل زیادہ ہوئی تھی وہ تو ٹھیک لکھی ہوئی بالکل تھی. بالکل. ہاں وہ تو بڑی شاندار تھی. جی تو لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ کتاب ایک دفعہ نہیں ہوتی ہے، فن نیا ہوتا ہے نا، تو جی جو جی طلبہ ایک جی دفعہ شیخ. پڑھتے ہیں نا شروع میں وہ بیچارے پریشان بڑے ہوتے ہیں کہ یہ جب اصطلاحات اینڈ پہ کیا ہیں. پہنچتے نا شیخ محترم تب سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. وہ اس کی وجہ یہ سر جی کہ عربی ایک دم سے ہماری پوسٹ ماسٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، اگر یہ تھرڈ میں کچھ رکھے ہیں نا ایک آدھی چھوٹی موٹی کتاب تو پھر ہاں، اتنا مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. شیخ محترم یہ تیسرے باتیں آپ سمیسٹر کی میں نا بالکل. ایک چھوٹی ساری کتاب ہونی سسٹر چاہیے. سسٹر طاہرہ یہ جو پہلے بھی آپ نے 1-2 دفعہ نا اس طرح کی ماشاءاللہ اچھے مشورے دیے ہیں، یہ آپ نے نا مجھے یہ چیزیں آپ لوگوں نے مل کے نا لکھنی ہے، ٹھیک ہے. آگے انشاءاللہ جی اساتذہ سر نے جی نصاب ترتیب دینا، ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ہم نے انشاءاللہ بہترین نصاب ترتیب دینا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے نا مطلب مجھے لکھ کر دینی ہے انشاءاللہ، وہاں پھر اس بارے بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. ان کو شیخ محترم اس گروپ میں ایڈ کروا دیں نہیں والنٹیئر نہیں میں والے ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں یہی مشورے دے دوں گی. میں.
मैं बस एक नहीं, ग्रुप में काफी सीख चुकी हूँ। सिस्टर के ज़िम्मे जो काम है ना माशाल्लाह मुताला का सबक भेजना, ठीक है, तो अल्लाह ताला जी जज़ाए खैर दे। सिस्टर मिसबा को उन्होंने काम हल्का कर दिया, वो माशाल्लाह जी, चेक कर लेती उन्होंने हैं बहुत काम तो हल्का किया हल्का अल्हम्दुलिल्लाह। कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी वरना सिस्टर तायरा को जो है डबल जो है वो मैनेज करना पड़ता था। जी, उसमें थोड़ी मुश्किल होती थी, वो सुनने के हाँ, लिए उसमें टाइम मुश्किल, काफी निकालना पड़ता टाइम था। निकालना पड़ता बिल्कुल। जी मसला अब मैं भी चीदा चीदा सुनता हूँ, सारा नहीं सुन पाता, जी, वो टाइम ही नहीं बहुत होता माशाल्लाह मुताला का। तवज्जो से सुनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी हम हाँ है। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला राजी हो। जी आमीन आमीन। क्या मोहतरम कौन सा सबक जो है सुनते हैं, हमें तो पता ही नहीं लग जो रहा। हमारा ग्रुप में होता है ना, आपके पास नहीं आता, वो भेजती हैं हफ्ता इतवार 2 दिन, और उसको हम सुनाते हैं ये पिछले 4 लेक्चर्स में से। अच्छा, मैं आपको भेज अच्छा दिया अच्छा, करूंगी, आप अपने ग्रुप में भेज दिया ठीक है। नहीं कीजिएगा। नहीं आता है हमारे ग्रुप में, वो पिछला मैंने भेजा था, वो पूरा लिख के भेजा था, अच्छा इस बार अच्छा। मैंने हाँ सुनाया माशाल्लाह, शायद। अब्दुल मनान भाई ने सुनाया भी है माशाल्लाह। जी सही। तो इंशाल्लाह ये अब नासिर भाई को भी तैयार करेंगे, खुरम भाई को भी तैयार करेंगे, बेशक थोड़ा थोड़ा, एक किला, चलो 4 का ना करें, एक मतलब किताब का ही कर दें, सही है। जी ठीक है। हाँ, तो मनान भाई बेशक तकसीम कर लें, एक का नासिर भाई कर लें, सही है। ठीक है नासिर भाई को कोई तरगीब दिलाए ना, माशाल्लाह वो आपकी बात बड़ी मानते हैं। ठीक है। क्या ख्याल है, सुन तो नहीं रहे ठीक, नासिर भाई? नासिर भाई मसरूफ बड़े होते हैं शेम होते अल्लाह कम ही ताला होते राजी है। हैं। हाँ मिल नासिर माशाल्लाह हैं। नासिर बहरहाल भाई बोलते हैं आप देख लें शेम मोहतरम ने मुझे क्या कह दिया है, अब आपने मेरी लाज रखनी है। उनकी मोहब्बत है उनकी। ये अब मेरे में ना जिम्मेदारी नहीं अब्दुल डाल दी। अब्दुल मनान भाई, यानी हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि नासिर भाई ठीक है, आपकी बात नहीं टालेंगे। जी हम एक दूसरे को सुनाया करेंगे इंशाल्लाह। वो आपने मैसेज के नीचे क्या लिखा है कि ये नासिर भाई की काविश है, सबक तो आपका था, तो उनकी काविश कैसे होगी जो आपने सबक सुनाया? नहीं सबक ही नहीं, वो हम्म, जो किताब आपको भेजी है ना ग्रुप में, वो जो मुगीबुल मुगनियुल लबीब वाली इब्ने हिशाम की, ये मुगनिल नासिर भाई ने लबीब। मुझे भेजी थी पर्सनल में, मैंने ग्रुप में भेज दी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। क्योंकि ये इसमें इनका क्रेडिट है और इनको देना चाहिए इंशाल्लाह। और ये बहुत इस मामले में ना, बुक्स के मामले में जखीरा है इनके पास, माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह, पता माशाल्लाह, नहीं कहाँ मैं से ये। शुरू में जब नहव की मबाहिस थी ना, तो ये कोई ना कोई किताब भेजते थे, ज़मीर की इन्होंने भेजी ये थी, और होता है इनके पास तो माशाल्लाह, मैं कहता हूँ बहाने वो काफी सारा मुताला हो जाता था, काफी चीजें जो है जी काफी सही मतलब सही, फायदा हो जाता, जी पढ़ने का सही। मौका मिल जाता था। अच्छा, अब्दुल भाई आगे जो है ना, ये मशहूर है, ये खबर रिवायत की अकसाम में पहली 3 किस्में, मशहूर, अजीज, गरीब। खबर रिवायत जो मुतवातिर की लिमिट तक ना पहुंचे, लुगतन हुवा इस्मु मफ़ऊल मिन, मिन शहरतुल अमरा, काम की में शहरतुल अमरा मैंने शुरू किया। शोहरतुल अमर। शहरतुल अमरा, शोहरतुल नहीं, शहरतुल अमरा। शहरतुल अमर। यानी जो इसम में ना, इसे मफूल ये ए, शहरा से है मशहूर। ये जो मैं जी मोहतरम। मिन शहरतुल अमरा, इदा अअलनतु व अज़हरतु, जब मैंने काम को मशहूर कर दिया, किसी को जाहिर कर दिया। ये अरबी हाँ का जज़ाक उस्लूब होता है, जब कोई मिसाल देते हैं ना, तो आगे वो पूरी मिसाल ही लिख देते हैं, लुग़वी वज़ाहत में ना, लुगत में जिस तरह जी वो इस्तेमाल होता है ना जुमला, उसी तरह ही लिख देते हैं। सही कहते सही हैं सही। वसुम्मिया बिज़ालिका लिज़ुहूरी, इसका नाम मशहूर इसलिए रखा गया इसके मशहूर होने की, जाहिर होने की वजह से। इस्तिलाहन मा रवाहु सलासतुन फ़अक्सरू, मा रवाहु सलासतुन फ़अक्सरू, वो 3 से ज्यादा, फ़अक्सरू। यासर। हाँ, फी कुल्ली तबक़तिन मा लम यबलुग हद्द तवातुरी, जब तक मुतवातिर की लिमिट तक ना पहुंचे, मुतवातिर की तारीफ तक ना पहुंचे। मा रवाहु सलासतुन फ़अक्सरू, सलासतुन फ़अक्सरू, अक्सरू का तफ़ा सलासतुन पर। फी कुल्ली तबक़तिन, हर तबका, सहाबी, ताबी, तबा ताबी, ठीक है। आगे फिर मुहद्दिसीन,
ہاں تو اس کو آپ ایک دفعہ یاد کر لیں، ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ ما لم یبلغ حد التواتر. اس کو ایک دو منٹ میں دہرا لیں جلدی جلدی. ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة لم يبلغ حد التواتر. ما رواه ثلاثة. متواتر کی تقسیم محدثین میں آئی ہے، لیکن محدثین نے اصح الاسانید متواتر کو نہیں کہا. یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی، آگے چیپٹر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سناؤ. جی سنائیں. ما رواه ثلاثة فاكثروا في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. حد التواتر. حد التواتر. اصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر من كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو یہ جو محدثین آگے اصح الاسانید کا چیپٹر آ رہا ہے نا، تو محدثین نے متواتر کو اصح الاسانید نہیں کہا. جو باقی جو احادیث ہیں قبر واحد ہیں ان کو اصح الاسانید کہا. اس کا مطلب ہے محدثین کا معیار ضبط اور عدالت ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی. آگے ایک چیپٹر آ رہا ہے اصح الاسانید کے صحیح ترین سندیں کون سی ہیں. ان میں متواتر کو نہیں کہا ہے. صحیح ہے، وہ عام جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. مثال اس کی ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتظار، یہ والی حدیث اس کی مثال ہے. مستفید اسم فاعل من استفادہ، استفادہ سے، اور یہ مشتق ہے من فاض الماء، پانی کا بہنا. مستفیض کو مستفید اس لیے کہتے ہیں سمی بذالک الانتشاری، اس کے پھیلنے کی وجہ سے. اصطلاحاً اختلف فی تعریفی علی ثلاثۃ اقوال، تین اس کے قول ہیں. نمبر ایک مرادف للمشہور، مشہور کے معنی ہے. نمبر دو ہوا اخص من، یہ اس سے خاص ہے. لأنہ یشترط فی المستفیض، کیونکہ مستفیض میں شرط لگائی جاتی ہے ان یستوی طرفا اسنادی، کہ اس کی سند کے دونوں اطراف برابر ہوں، اوپر والا بھی نیچے والا بھی، صحابی بھی اور نیچے بھی. ولا یشترط ذلک فی المشہور، مشہور میں یہ شرط نہیں. یعنی مستفیض وہ ہوتی ہے جو شروع سے اینڈ تک برابر ہو، باب سب میں برابر راوی. اور مشہور میں کسی جگہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو تیسرا اس سے عام ہے، یعنی دوسرے کے الٹ ہے، دوسرے کے الٹ ہے کہ مشہور کے اندر برابری ہے، مستفیض میں برابری نہیں. تو یعنی ایک تو یہ کہ مستفیض اور مشہور کا ایک ہی معنی، یعنی ان میں نسبت ترادف ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان میں عام خاص مطلق ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ متباین الٹ ہیں بالکل. مشہور غیر اصطلاحی، کچھ ایسی مشہور بھی ہیں جو ہماری اصطلاح میں نہیں آتی لیکن وہ مشہور ہے. ما لہو اسناد واحد، جس کی ایک سند ہو. وما لہو اکثر من اسناد، جس کی کئی سندیں ہوں. وما لا یوجد لہو اسناد اصلا، سند ہو ہی نہ. سند ایک ہو، سند کئی ہوں، سند ہو ہی نہ. تین قسمیں ہوگی. اس غیر اصطلاحی کی فرق اقسام ہے. مشہور بین اہل الحدیث خاصتا ان رسول اللہ کانا تشہرت بعد الرکوع یدعو الی ریل و زکوان، یہ جو آپ نے ریل اور زکوان کے خلاف دعا کی تھی
رکوع کے بعد قنوت نازلہ، اس کے بارے میں جو حدیث ہے اہل حدیث میں مشہور ہے۔ عوام میں کون سی مشہور ہے؟ المسلم من سلم المسلمون باللسان وید۔ فقہا میں کون سی مشہور ہے؟ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اصولیوں میں کون سی مشہور ہے؟ اصول فقہ والوں میں رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے غلطی اور بھول اٹھا لی گئی اور جس کو مجبور کر دیا جائے جس کام پر۔ مشہور بین النحات نعم العبد صہیب، مشہور بین العامہ العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان سے، یہ عام بندوں میں مشہور ہے۔ تو حکم کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں المشہور الاصطلاحی وغیر الاصطلاحی لا یوصف بکونہ صحیحا، اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، لا یوصف، اس کو اس کا وصف نہیں بیان کیا جا سکتا اس کے صحیح ہونے کے ساتھ، او غیر صحیح، یا کہ وہ صحیح نہیں، بل منہ الصحیح ومن الحسن والضعیف بل والموضوع، ان میں سے کچھ صحیح ہیں، کچھ حسن ہیں، کچھ ضعیف ہیں، بلکہ کچھ تو موضوع بھی ہیں۔ لیکن ان سہل مشہور الاصطلاحی، اگر اگر اصطلاحی مشہور جو ہے وہ اگر صحیح ہو جائے یا حسن ہو جائے، فتکون له ممیزۃ، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ایک تمیز ہو جائے گی، تو رجحہ، جو اس کو راجح قرار دے گی عزیز اور غریب پر۔ مشہور اصطلاحی جس میں 3 راوی ہوں ہر طبقے میں، اگر وہ صحیح یا حسن ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ باقی 2 جو اپنے فریق ہے صحیح، ان پر وہ مقدم ہوگی، ان پر کیا ہوگی؟ وہ مقدم ہوگی۔ اچھا، احناف کے ہاں اور اہل الحدیث کے ہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ احناف کے ہاں یہ جو مشہور ہے یہ خبر واحد کی قسیم ہے، ٹھیک ہے، فریق ہے، اور محدثین کے ہاں یہ خبر واحد کی قسم ہے۔ خبر واحد کی کیا ہے؟ قسیم سے مراد کیا ہے شیخ محترم؟ مد مقابل، جس طرح اسم اچھا فعل حرف آپس میں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے قسیم ہیں، کیا ہیں؟ اور کلمے کی قسم ہے، کلمے کی کیا ہے؟ کلمے کی قسم ہے لیکن دوسرے مد مقابل ہے، جو اسم میں ایک فعل نہیں ہوتا، جو فعل میں اسی اسم نہیں طرح ہوتا۔ احناف کے ہاں مشہور یہ متواتر، ٹھیک ہے، اور خبر واحد کی کیا ہے؟ قسیم ہے، کیا ہے؟ قسم ٹھیک ہے، اور قسیم مد مقابل ہے۔ اور محدثین کے ہاں یہ جو مشہور ہے یہ خبر واحد کی ہی قسم ہے، خبر واحد کا قسیم نہیں ہے، خبر واحد کا ہی ایک جز ہے، ٹھیک ہے۔ احناف کے ہاں متواتر ہے، پھر مشہور ہے، پھر خبر واحد، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ جی فرق یاد رکھنا ہے، احناف کے ہاں مشہور اور ہمارے ہاں۔ کتابیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں 3 کتابیں، المقاصد الحسنہ سخاوی کی، کشف الخفا اجلونی کی، تمیز الطیب من الخبیث یہ ابن دبئی الشیبانی کی۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، تو یہ انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ جی آج ٹھیک ہے روشن نیٹ کا ایشو ہوا جس کی وجہ سے کلاس ڈسٹرب ہوئی، یہ محترم تو آپ کی انشاءاللہ 5 بجے لائٹ تو نہیں چلی جاتی؟ چلی جاتی ہے نا۔